الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، سوشل میڈیا پر چند دنوں سے مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ کی کتاب خلافت و ملوکیت زیر بحث ہے۔ اس سلسلے میں چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ درخواست بھی ساتھ ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ میری ان معروضات کو ٹھنڈے دل کے ساتھ ان پر غور کیا جائے۔ سید ابوالاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہے، یا ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، یا ان پر تنقید کرنا کوئی جرم ہے۔ سید مودودی کی زندگی میں جماعت اسلامی کے اندر ایسے اکابرین موجود تھے اور آج بھی ہیں، جنہوں نے سید ابوالاعلیٰ مودودی کی بہت ساری فقہی آراء سے، بہت ساری سیاسی آراء سے اختلاف کیا اور دلائل کی بنیاد پر ان کو رد کیا۔ لہذا سید مودودی سے اختلاف کرنا کوئی جرم نہیں ہے، ان کی کسی رائے کو دلیل کی بنیاد پر رد کرنا کوئی جرم نہیں ہے، اور اس سلسلے میں ہم ہر تنقید کا کھلے دل سے خیر مقدم بھی کرتے ہیں، اور چاہتے بھی ہیں کہ یہ موضوعات اگر ہوں تو ان پر بات چیت کی جاتی رہے۔ خلافت و ملوکیت کا جہاں تک دفاع کا تعلق ہے، اور اگر ہم اس کے اندر جو کانٹینٹ ہے اس کا دفاع کرتے ہیں، تو وہ سید مودودی کا دفاع نہیں ہے، بلکہ ان دلائل کا دفاع ہے جو سید مودودی علیہ الرحمہ نے قرآن سے، سنت سے، آثار صحابہ سے دیے۔ اس نظام کا دفاع ہے جو اسلام کا نظام خلافت ہے، اور ظاہر ہے کہ اسلامی تحریک ہے، اور اسلامی تحریک کا قیام ہی اس لیے ہوا ہے کہ وہ نظام خلافت علی منہاج النبوہ دوبارہ اس سرزمین پر غالب آ سکے۔ مشاجرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان جو جنگیں ہوئیں وہ ہمارا بنیادی موضوع نہیں ہے، اور نہ ہی سید مودودی نے یہ خلافت و ملوکیت اس لیے لکھی تھی کہ اس پر کلام کیا جائے۔ اس پر کلام تو ضمنی طور پر اس میں آ گیا، اس لیے کہ موضوع ایسا تھا، ورنہ خلافت و ملوکیت کے تو 9 ابواب ہیں، اور اس میں انہوں نے پوری طرح اسلام کا جو نظام خلافت ہے اس کو بیان کیا۔ تحقیق کے میدان میں کچھ نوموارد ایسے ہیں جو ذوق تحقیق سے عاری ہیں، جنہیں تحقیق کی صحیح در و بست کا ہی علم نہیں ہے، وہ مولانا مودودی پر تنقید کر رہے ہیں، اور وہ تنقید نہیں بلکہ بعض اوقات تعصب اور حسد اس سے جھلکتا ہے، لہٰذا ہمیں یہ قرین انصاف معلوم ہوتا ہے کہ اس پر کچھ بات کی جائے۔ بعض لوگ ایک اور مغالطے کے شکار ہیں، اور وہ مغالطہ یہ ہے کہ وہ تاریخ اور حدیث کو آپس میں گڑبڑ کرتے ہیں، اور تاریخ کے لیے حدیث کے معیار پر زور دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ محدثین نے احادیث کو بیان کرنے کے لیے ایک بہت سخت اور ایک بہت اونچا معیار مقرر کیا تھا، لیکن یہ معیار ہم تاریخ کے لیے مقرر نہیں کر سکتے، اور اگر ہم یہ معیار تاریخ کے لیے مقرر کریں گے تو 95% تاریخ سے ہمیں ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو یوں دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ الگ موضوع ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان یہ بالکل الگ موضوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین سیرت نگار ابن اسحاق اور ان کے بعد ابن ہشام، ان کی جو سیرت ہے اور ان کے جو بیانات ہیں، ان کو اگر ہم حدیث کے معیار پر پرکھنا شروع کر دیں تو بہت بڑا ذخیرہ ایسا ہے جن سے ہمیں ہاتھ دھونا پڑے گا۔ لہٰذا یہ بالکل ایک لاجیکل بات ہے کہ حدیث کے بیان کے لیے ایک الگ معیار ہے جو محدثین نے مقرر کیا ہے، اور تاریخ کے بیان کے لیے ایک بالکل الگ معیار ہے جو محدثین نے مقرر کیا ہے، جو مورخین نے مقرر کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جرح و تعدیل میں
جب محدثین کسی راوی کو کہتے ہیں کہ یہ مجہول ہے یا یہ غیر ثقہ ہے یا ہم اسے نہیں جانتے یا اس سے بھول جانے کا اور اس سے اختلاط کا کوئی امکان ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لازماً وہ راوی جھوٹ بول رہا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے جھوٹ بولنے کا امکان ہے یا اس سے بھول جانے کا امکان ہے۔ تو ظاہر ہے کہ حدیث کے لیے تو یہ معیار ہونا چاہیے اور بالکل ہونا چاہیے کہ حدیث ہر ایک جھوٹ کے امکان سے پاک ہو جائے اور 100% قطعی ہو جائے، لیکن تاریخ کے لیے یہ معیار قابل قبول نہیں ہے اور نہ ہی کسی نے اس کو اپنایا ہے۔ مشاجرات صحابہ میں دو انتہائیں ہمیشہ سے رہی ہیں، ایک تو شیعت کی انتہا ہے کہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو برحق مانا گیا اور ان کے جو مخالفین تھے ان پر طعن کیا گیا، تشنیع کی گئی، ان کو برا بھلا کہا گیا، ان پر تبرہ کیا گیا۔ اور دوسری انتہا ناصبیت کی ہے، جنہوں نے حضرت معاویہ کو حق پر جانا اور اس کے مقابلے میں حضرت علی اور ان کے ساتھیوں پر دستدرازی کی۔ اہل سنت والجماعت کا موقف ہمیشہ سے اعتدال پر رہا ہے، اور وہ موقف یہ ہے کہ خلفائے راشدین کی تعداد 4 ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 خلفائے راشدین ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر یہ مبارک دور ختم ہو گیا، اور اس کے بعد کا دور وہ خلفائے راشدین کا دور نہیں ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ اس کے بعد مشاجرات صحابہ میں اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان جو کچھ بھی ہوا وہ غلط فہمی کی بنیاد پہ ہوا، اور دونوں طرف تعویل کی جا سکتی ہے اور اجتہاد کی غلطی قرار دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اہل سنت کے درمیان 2 گروہ بن جاتے ہیں۔ ایک گروہ ان مشاجرات صحابہ پر گفتگو کو منع کرتا ہے اور اس میں امساک کی بات کرتا ہے، کف اللسان کی بات کرتا ہے کہ اس پر ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں خاموش رہنا چاہیے اور اس معاملے کو اللہ کے سپرد کرنا چاہیے۔ یہ ان کے خیال میں زیادہ احتیاط پر مبنی موقف ہے۔ لیکن دوسری طرف اہل سنت ہی کے درمیان ایسے لوگ ہر صدی میں موجود رہے ہیں جنہوں نے کھل کر اس پر بات کی ہے، اس کے اسباب کو بھی تلاش کیا ہے، وجوہ پر بھی بات کی ہے، اور یہ قرار دیا ہے کہ کہاں کیا غلطی ہوئی۔ البتہ یہ سب کچھ کرتے ہوئے حد ادب کو بھی قائم رکھا ہے، حفظ مراتب کو بھی ملحوظ رکھا ہے، اور جہاں تعویل کی جا سکتی تھی وہاں تعویل بھی کی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس مسئلے پر بات کی ہے، تو مشہور تابعی حسن بصری کا نام لیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد مشہور محدث عبد الرزاق المتوفی 211 ہجری، ان کا نام لیا جا سکتا ہے۔ امام بخاری اور امام احمد بن حنبل نے ان سے روایت کی ہے، اور امام ذہبی کے مطابق بہت سارے محدثین ان کی توثیق کرتے ہیں۔ ابن جریر طبری، ان کا نام لیا جا سکتا ہے جنہوں نے ان مشاجرات پر بات کی ہے۔ امام ابوبکر جصاص راضی حنفی، جن کو امام ابو حنیفہ کے مسلک کا امام قرار دیا جا سکتا ہے اور احکام القرآن کے مصنف ہیں، انہوں نے بھی اس پر بات کی ہے۔ امام حاکم نیشاپوری ان محدث ہیں، اور 405 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ بھی اس سلسلے میں ان کا نام لیا جا سکتا ہے۔ ایک اور بہت بڑی شخصیت ابو الحسن علی برہان الدین صاحب ہدایہ، جو فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہدایہ کے مصنف ہیں، ان کا نام بھی لیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ان موضوعات پر کلام کیا ہے۔ مولانا عبد الرحمن جامی، ان کا نام لیا جا سکتا ہے۔ ملا علی قاری کا نام لیا جا سکتا ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا نام لیا جا سکتا ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی، ان کا نام لیا جا سکتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا نام لیا جا سکتا ہے، جو شاہ ولی اللہ کے فرزند ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی، جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، ان کا نام لیا جا سکتا ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی، جو کہ مشہور صوفی بزرگ اور دارالعلوم دیوبند سے اور اہل دیوبند سے وابستہ ان کے امام ہیں، ان کا نام لیا جا سکتا ہے۔ مولانا انور شاہ کاشمیری، جو گزشتہ صدی کے مشہور محدث اور بہت پائے کے عالم، ان کا نام لیا جا سکتا ہے۔
مولانا کفایت اللہ دہلوی صدر جمعیت علماء ہند، ان کا نام لیا جا سکتا ہے جنہیں ابو حنیفہ ثانی قرار دیا گیا ہے، اور امام اہل سنت مولانا عبدالشکور لکھنوی کا نام لیا جا سکتا ہے۔ درجہ بالا 16 میں نے آپ کے سامنے حوالے دیے ہیں، ان میں سے 10 وہ ہیں جنہیں علماء دیوبند اپنا مقتدا اور پیشوا مانتے ہیں، امام مانتے ہیں۔ اس لیے میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ علماء دیوبند کا بھی بنیادی عقیدہ وہ یہی ہے جو ہم نے بیان کیا ہے، لیکن سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ کے بعد علماء دیوبند نے اپنا وہ متفقہ عقیدہ چھوڑ کر ناصبیت کی طرف راہ اختیار کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مولانا مودودی کی ضد کی وجہ سے ایسا کیا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ شاید یہ ہے کہ مولانا مودودی نے دیوبند کے بہت بڑے عالم اور صدر جمعیت علماء ہند اس وقت کے مولانا حسین احمد مدنی کے چند سیاسی نظریات پر تنقید کی، اور وہ تنقید شاید انہیں برداشت نہیں ہوئی، اور مولانا مودودی کے لیے انہوں نے ایک غم اور غصہ اپنے دل میں پال لیا، اور پھر جب بھی وہ موقع پاتے تھے تو وہ مولانا مودودی کے خلاف بات کرتے تھے، اور شاید اس میں وہ ناصبیت کی طرف چل پڑیں۔ اب میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ خلافت و ملوکیت کا اصل مقدمہ ہے کیا؟ مولانا مودودی نے نئی نسل کو سامنے رکھ کر توازن اور اعتدال کے ساتھ اسلامی تاریخ ان کے سامنے رکھی، اس لیے کہ جو بھی شخص اسلامی تاریخ کو پڑھتا ہے تو یہ ایک ایسا موڑ ہے کہ جس سے وہ لازمی گزرتا ہے، اور جب وہ خاص طور پر مستشرقین کی لکھی ہوئی تاریخ پڑھے گا اور غیر مسلموں کی لکھی ہوئی تاریخ پڑھے گا تو لازماً اس کے ذہن میں سوالات پیدا ہوں گے، لازماً اس کے ذہن میں اشکالات پیدا ہوں گے، اور لازماً اس کے ذہن میں بدگمانی پیدا ہوگی۔ اس نوجوان نسل کو ایڈریس کرنے کے لیے سید مودودی نے یہ مقدمہ لکھا، یہ کتاب لکھی۔ اچھا، میں بھی خلافت و ملوکیت کا طالب علم رہا ہوں اور اس کا قاری رہا ہوں، اور 2-3 دفعہ میں نے اس کو پڑھا تو میں نے اس کو تاریخی کتاب سمجھا، لیکن جب اس کے بعد میں نے اس کتاب پر جو نقد لکھی ہے، اس کتاب پر جو تنقید لکھی ہے جسٹس تقی عثمانی صاحب نے، وہ میں نے مطالعہ کی تو پھر مجھے اصل مقدمہ سمجھ آیا، اور وہ یہ ہے کہ مثلا کچھ تاریخی واقعات ہیں۔ مثلا حجر بن عدی کا قتل ایک تاریخی واقعہ ہے، یہ قتل ہوا ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا ہے اور ان کے حکم سے ہوا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب 2 صورتیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ قتل درست ہوا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ درست تھا اور حجر بن عدی کو قتل کیا جانا چاہیے تھا، تو اس کا الٹیمیٹ مطلب یہ ہے کہ اسلام میں ایسے قتل کی اجازت ہے، اس لیے کہ صحابی رسول یہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف اہم اور دلچسپ بات یہ ہے کہ حجر بن عدی بھی صحابی ہے، تو ایک مقدمہ تو یہ ہو گیا، یا ایک پہلو اس کا یہ ہو گیا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ قتل درست نہیں اور اسلام میں ایسے قتل کی گنجائش نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ گویا صحابی رسول ہونے کے باوجود حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ درست نہیں تھا۔ اب دیکھیے، اگر پہلا مقدمہ لیا جائے اور پہلا نقطہ نظر لیا جائے تو ہم حضرت معاویہ کو تو درست قرار دے دیں گے، لیکن اس کی زد اسلام پر پڑے گی، اور ہمیں ماننا پڑے گا کہ اللہ کے دین میں، اسلام میں ایسے قتل کرنے کی گنجائش ہے۔ اور اگر دوسرا مقدمہ لیں گے اور دوسرا پہلو لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسلام میں تو ایسے قتل کی گنجائش نہیں ہے اور اللہ کا دین اس سے محفوظ ہے اور اعلیٰ ہے۔ ہاں، ایک صحابی نے درست فیصلہ نہیں کیا، ایک فرد نے درست فیصلہ نہیں کیا، تو مولانا مودودی یہاں پر اسلام کے وکیل ہیں، اور وہ ناظرین کو اور قارئین کو بتاتے ہیں کہ اسلام کا جو نظام ہے وہ ایک بہت ہی اعلیٰ نظام ہے اور اس میں ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے، اور جہاں کہیں تھوڑی بہت خرابی ہوئی ہے وہ انفرادی طور پر لغزش قرار دی جائے گی اور اس کو اسلام کا حصہ قرار نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے آج کے نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ کھلی تنقید کریں بے شک، اور اگلی بات میں یہ گزارش کرنے کی کوشش کروں گا کہ ایسا نہیں ہوا کہ 1400 سال بعد
آج کے دور میں سید ابوالعلا مودودی نے ایک نیا موضوع چھیڑ دیا ہے، میں نے آپ کے سامنے حوالے رکھے ہیں۔ یہ شروع سے صدر اسلام سے یہ بحث جاری ہے اور اس بحث کا کچھ نکلنا بھی نہیں ہے۔ دونوں طرف سے بڑے دلائل موجود ہیں اور دونوں طرف سے تعویلیں موجود ہیں، لہٰذا ایک علمی بحث کے طور پر اس کو جاری رکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی بنیاد پر مناقشہ کرنا، اس کی بنیاد پر ایک دوسرے پر تبرہ کرنا، اس کی بنیاد پر ایک دوسرے پر فسق اور فجور کے فتوے لگانا، یا اس سے آگے بڑھ کر اس کی بنیاد پر قتل مقاتلہ کرنا یا اس کی بنیاد پر کوئی فساد پیدا کرنا، اس کی اسلام میں ہرگز گنجائش نہیں ہے، اور جماعت اسلامی جو ایک اسلامی تحریک ہے وہ اس کی متحمل بھی نہیں ہو سکتی۔ ایک علمی بحث کے طور پر اس کو ضرور اگر آپ جاری رکھنا چاہتے ہیں تو جاری رکھیں، لیکن چیلنجز ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں۔ آج کے دور کی جو ہمارے سامنے چیلنجز ہیں، جو سیکولرزم کا چیلنج ہے، جو لادینیت کا چیلنج ہے، جو اباحیت کا، فحاشی کا اور یعنی کا چیلنج ہے، لوگ کھلم کھلا اللہ کی ذات کا انکار کر رہے ہیں، لوگ کھلم کھلا قرآن کی تعلیمات پر نقد کر رہے ہیں، لوگ کھلم کھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو ہدف تنقید بنا رہے ہیں۔ تو ہمیں ان چیلنجز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور آپس کے افتراق اور اس انتشار سے بچنا چاہیے، اور اگر تنقید کریں بھی تو تنقید کے اصولوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تنقید کے لیے جو ریسرچ کے اور جو تحقیق کے معیارات ہیں ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔